إن الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا. کبھی خالد کبھی زرار سی جرأت بھی پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا. نبی کے عشق میں کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا. تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا. یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد. کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا. باوقار علماء کرام، معزز سامعین نظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں کئی مرتبہ آپ کے دیار میں استاذ الاساتذہ حضرت اقدس حضرت قاری ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر بار بار میری حاضری ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس مرتبہ بھی میں آپ کے روبرو حاضر ہوں. حالانکہ آج کا نظام
مجھے گزشتہ نظاموں سے آپ کا بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور سے ہمارے نوجوان بچے اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور زیادہ وقت بھی نہیں ہوا، میں تو یہاں 2-3 بجے تک بھی آپ کے دیار سے اپنی حاضری لگا کر کے گیا ہوں، لیکن نیند کا اس قدر غلبہ، حالانکہ ہم سے بڑے کرم فرما، عمر کا بھی تقاضا، پوری زندگی جنہوں نے اپنے اللہ کے دین کے لیے وقف کی، حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ برابر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان ایسا لگتا ہے کہ ان سے بھی زیادہ تھکے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ خیر، ہمیں حضرت سے سبق لینا چاہیے۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اگر واقعی میں آپ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ میرے سامنے ہوا کرتے تھے، تو گزارش ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے بیٹھیں اور مل کر کے بیٹھیں۔ انشاءاللہ العظیم بہت مختصر گفتگو مجھے آپ حضرات سے کرنی ہے۔ اس وقت میں وقت بھی زیادہ ہو گیا، لہذا زیادہ دیر تک گفتگو نہ مجھے کرنی ہے، نہ آپ کے اندر سننے کی طاقت مجھے آج نظر آ رہی ہے، لیکن جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مل کر کے ادھر سامنے آ جائیں۔ آپ تو بڑی تعداد میں ہیں، حضرت قاری صاحب کا حکم ہو اور آپ میرے سامنے بھی موجود نہ ہو، تب بھی انشاءاللہ العظیم میں گھنٹوں گفتگو کر کے حضرت کے حکم کو مکمل کر کے انشاءاللہ یہاں سے رک سکوں گا۔ الحمدللہ آپ تو بڑی تعداد میں ہیں، لیکن اگر آپ واقعی میں کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ مجھ سے پہلے بڑے مدلل اور علمی بیانات آپ حضرات کے سامنے ہوئے ہیں، حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی دامت برکاتہ العالیہ آپ سے محو گفتگو ہو کر کے گئے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ تو اسی لیے جو حضرات ذرا دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب کو تشریف لے آئیں، اور جو نوجوان اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں وہ ذرا سی دیر کے لیے میری بات کی طرف اپنی توجہ کر لیں۔ یہ جو 4 نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس کے منہ میں کاغذ ہے، او اللہ کے بندے ادھر آؤ، یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، اپنی جگہ سے آ جاؤ، سفید چشمے والے آگے آگے بیٹھو، آؤ، ایسے نہیں مانو گے، آپ بھی یہاں سے اٹھو، دروازے میں سے اٹھو، جلدی بہت تیزی کے ساتھ ادھر آؤ، کھڑے ہو کر کے سامنے آ جاؤ۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اگر گھٹنوں میں دقت ہے تو بیٹھے رہیے، ادھر آؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، جوان بچوں یہاں سے کھڑے والے بھائی صاحب آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ، نہیں آپ نہیں، آپ وہیں رہو، آپ کی تو سنائی آ گئی ہوگی جی، آپ یہاں سے جوانوں میرے سامنے آ جاؤ، جو مسجد کے اندر تشریف فرما ہے وہ بھی سامنے آئیں۔ بس اس وقت میں دعا کا وقت قریب ہے، جو ہمارے بزرگ سوئے ہوئے انہیں سونے دو، جو جوان سوئے ہوئے انہیں اٹھا کر کے سامنے لے کر کے آؤ۔ مجھے معلوم ہے کتنی جلد آپ حضرات سونے والے ہیں، اس لیے جو میرے بھائی ادھر سامنے بیٹھے ہوئے اگر وہ بھی بات مان سکتے ہیں تو آگے تشریف لے آئیں، جو ادھر وضو خانے کے پاس کھڑے ہوئے وہ بھی تشریف لے آئیں۔ آ جاؤ بھائی جوانوں، آ جاؤ کھڑے ہو کر کے، جی وہی جنہوں نے کمبل اوڑھ رکھا ہے، آ جاؤ آگے کی طرف تشریف لے آؤ، آؤ جلدی سے۔ جو ادھر تخت پہ یا کس چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں بینچ پہ، ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی تشریف لے کر کے آئیں۔ آ جاؤ اٹھ کر کے، کوئی مدرسے کا استاد وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پلر کے پیچھے نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ اتنے ہلکے نہیں ہیں جو نظر نہیں آئیں گے، آ جائیں ذرا مجمع کے اندر آ جائیں۔ یہ دعا کا وقت ہے، کیوں نہ ہم سب مل کر کے اللہ سے دعا کر لیں، ہو سکتا ہے مجھ جیسے گناہگار کی زبان سے الفاظ نکلیں اور آپ جیسا اللہ کا بندہ کوئی آمین کہہ دے تو ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ آ جائیں بھئی کھڑے ہو کر کے، جی جو بینچ پر جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے، اگر وہاں بیٹھنے کی قسم نہیں کھائی تو اٹھ کے آ جاؤ، اور اگر قسم کھا رکھی ہے کہ نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے
دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں وہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو آپ وہیں پر تشریف رکھیں. آ جاؤ بھائی اللہ کے بندو. جو ادھر کھڑے ہو گئے برآمدے میں وہ بھی تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ اس وقت تو دورانی محفل ہے کہ تقریباً 11 طلبہ اعزام اس وقت دستار فضیلت اپنے اس محبوب ادارے سے حاصل کریں گے. ہم سب مل کر کے دعا کریں اللہ ان کو عالم بعمل بھی بنا دے. اللہ ان کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. لیکن یہ دعا کا وقت ہے اور تہجد کا وقت ہے. یہ جوان جتنے بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں اگر واقعی میں میری آواز سن رہے ہیں اور علماء سے محبت ہے تو تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں پر تشریف لے آئیں اور بہت سکون کے ساتھ بہت مختصر سے وقت کے لیے مجھ جیسے کم علم کی بات سن لیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. اس لیے آ جائیں بھائی کھڑے ہو کر کے. میرے بھائی اس وقت میں بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس ادارے میں کئی مرتبہ حاضری کے بعد حاضری کی کہ اللہ رب العزت نے ایک نہیں دو نہیں تقریباً 11 حفاظ کرام مجھے اور آپ کو دیے ہیں حضرت قاری صاحب کی توجہات سے اور اس مدرسے کے استادوں کی محنت سے. دعا کریں اللہ ان بچوں کو جس طرح تو نے حافظ بنایا ہے اللہ ان کو عالم بعمل بھی بنا دے. یقیناً حفظ کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ تقریباً 2 بچوں نے آپ کے سامنے اپنا تقریری ایک بیان ایک پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا. الحمدللہ دل کو سکون پہنچا اور دل اس چیز کی گواہی دے رہا ہے یقیناً آپ کے مدرسے میں آج بھی وہی تعلیم زندہ ہے جو حضرت اقدس قاری ارشاد صاحب نور اللہ مرقدہ کے وقت میں ہوا کرتی تھی, جنہوں نے قاعدے کے اعتبار سے قواعد کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر خاص طور سے وطن عزیز کے اندر ایک قرآن کو صحیح پڑھنے کا پوری دنیا کے اندر عام طور سے اور پورے ملک وطن عزیز کے اندر خاص طور سے لوگوں کو قرآن کا صحیح انداز سکھایا. یہی آپ کی زمین ہے جہاں سے اس طرف لوگوں نے محنت کی اور اللہ نے اس محنت کو کامیابی اور کامرانی تک پہنچایا. یہ آپ کا گاؤں الحمدللہ تاریخی اعتبار سے بڑا کامیاب رہا ہے. اللہ نے اس کو قرآن کی محنت کے لیے بڑا قبول کیا ہے, خاص طور سے الفاظ کی ادائیگی کے اعتبار سے, خاص طور سے قرآن کی تصحیح کے اعتبار سے, خاص طور سے قرآن کے اندر جو ہمارے لوگ غلطیاں کرتے تھے ان غلطیوں کی اصلاح کے اعتبار سے اللہ نے اس گاؤں کو بڑا مقبول فرمایا ہے. اور ہمارے یہاں کئی شاگرد آپ کے یہاں کے ہیں جو اپنے آپ میں آفتاب و مہتاب ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ اس مدرسے کی غیب سے مدد فرمائے. میرے بھائی میں اور آپ اس تاریخ کو اگر اسی طرح زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں پھر دوبارہ سے کمر بستہ ہونا پڑے گا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو علم دین کی طرف سے یا تعلیم کی طرف سے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر پھر دوبارہ سے سستی پیدا ہو گئی, دوبارہ سے کاہلی آ گئی. او اللہ کے نیک بندوں پھر وقت ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں اور پھر علم دین پر اور علم دنیا پر پھر لوگوں کے سامنے محنت کر کے دکھائیں اور ایک الگ انداز دکھائیں اور اس علم کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو سرخ رو کریں اور ملک عزیز کے اندر ہم اپنے آپ کو آفتاب و مہتاب بنائیں. میری اور آپ کی کمزوری کی وجہ, میری اور آپ کی بربادی کی وجہ دنیا تو نہ جانے کیا کیا کہے یا لوگ اپنی زبانوں سے کیا کہیں یا اسی طریقے سے وہ اللہ کے نیک بندے دنیا کہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ کمی ہے اس لیے پستی کی طرف ہے, اس لیے ذلت کی طرف ہے. لیکن میں اور مجھ جیسے لوگ اور مجھ جیسے اور مجھ سے بھی بڑے علماء آج اس چیز کے قائل ہیں کہ آج اس امت کی ذلت کی وجہ کوئی اور نہیں, آج اس امت کی تحقیر کی وجہ کوئی اور نہیں, سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ ہم تعلیم میں پیچھے نکل گئے ہیں، ہم تعلیم کے اعتبار سے کمزور پڑ گئے ہیں۔ اور نوجوانوں، تم سے گفتگو کرنے لگا، ہم تعلیمی میدان میں پھر دوبارہ سے پیچھے دھکیل لیے گئے۔ اور اس دنیا کے اندر اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر اس دنیا میں اپنے آپ کو سرخرو دیکھنا چاہتے ہو، تو مجھے اور آپ کو پھر دوبارہ سے علم کے نور سے اپنے آپ کو روشن کرنا ہوگا، تعلیم کے زینت سے اور تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرنا ہوگا۔ لہذا جب تعلیم میرے اور آپ کے اندر آئے گی، جوانوں کے اندر آئے گی، میرے اور آپ کے بچوں کے اندر وہ تربیت آئے گی، تو یاد رکھنا اللہ کے نیک بندوں، پھر اللہ دوبارہ مجھے اور آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ آج ذرا غور کرو، معلوم کرو اپنے بڑوں سے کہ بڑی قومیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ جن کی طاقت و ہمت میرے اور آپ کے برابر میں بیٹھنے کی نہ ہوتی تھی، وہ مجھ سے اور آپ سے خفا ہوتے تھے، وہ مجھ سے اور آپ سے اپنے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتے تھے، لیکن جانتے ہو انہوں نے خاموشی کے ساتھ تعلیم پر محنت کی ہے، علم پر محنت کی ہے۔ اللہ کی قسم، آج میں اور آپ ان کی کرسیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی ڈانٹ کو سننے پر مجبور رہتے ہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرمائیں۔ اور میرے بھائی، کیا میرے اور آپ کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا معلوم کرو، وہ اقوام جن کی دنیا کے اندر کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، لیکن جیسے انہوں نے علم کو مضبوط پکڑا، جیسے وہ تعلیم کے میدانوں میں آگے آئے، حالانکہ ہم نے انہیں اور پوری دنیا کے لوگوں نے انہیں ذلت کے کام دے رکھے تھے، اور ایسے کام دے رکھے تھے کہ جن کو ہرکس و ناکس سوچنے سے بھی گھبراتا ہے۔ ہاں، ان کے سروں پر ہم نے دیکھا ہے کہ گندگیوں کے بڑے ذخیرے ان کے سروں پر ہوتے تھے، لیکن آپ نے اب کیا دیکھا؟ جیسے انہوں نے تعلیم کو مضبوط کیا، جیسے وہ اسکول اور کالجوں کی زینت بنے ہیں، جیسے ان میں اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں، آج بڑے عہدوں پر فائز ہیں، آج بڑی کرسیوں پر وہ فائز ہیں۔ جانتے ہو کس وجہ سے؟ صرف اور صرف علم کی وجہ سے، صرف اور صرف تعلیم کی وجہ سے۔ آج مسلمان، میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں، آج میرا اور آپ کا پیسہ ہر چیز کے لیے ہے، شادی کے لیے ہے، مکان کے لیے ہے، لڑائی اور جھگڑوں کے لیے ہے، اپنی مونچھ اوپر کرنے کے لیے ہے، اپنی نام اونچی کرنے کے لیے ہے، لیکن آج مسلمانوں کے پاس اگر کسی چیز کے لیے پیسہ نہیں ہے تو تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے، علم کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد یہ ہے، آج میرا بچہ اگر مدرسے کے اندر جائے تو فیس کے پیسے نہیں، اسکول اور کالج کے اندر جائے تو اچھے اسکول اور کالج میں پڑھانے کے لیے میرے اور آپ کے پاس رقم موجود نہیں ہے، لیکن اگر ابھی بھی شادی کا موقع آ جائے، رقم کہاں سے آ گئی پتہ نہیں چلتا، ڈی جے گانے کہاں سے آ گئے پتہ نہیں چلتا، ہزاروں نوٹ لوگوں پر بہانے کے لیے کہاں سے آ گئے، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی نے محلے کے اندر کوئی مکان بنایا، اب مجھے اس سے خوبصورت مکان بنانا ہے، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آ گیا معلوم نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، چوکیوں میں دینے کے لیے، تھانے اور کچہریوں کے لیے، رشوت کے بازار گرم کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں پڑتا۔ اور ذرا ہم ان اسکولوں کی حالت دیکھیں جہاں ہمارے بچے علم حاصل کرتے ہیں، ان کی فیس رکے ہوئے کئی مہینے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، آج مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا؟ کیوں میں اور آپ اپنے عزت و وقار کی فکر نہیں کرتے؟ کیوں میں اور آپ اس ذلت و پستی سے نکلنے کے ارادے نہیں کرتے؟ ارے میں بڑے علماء کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ماحول ایسا ہی ہو گیا۔ ہاں، ہمارے علماء اس کا جواب دیتے ہیں، ماحول کیسا ہو گیا؟ ماحول تو ہم نے بنایا ہے، ماحول کو بگاڑنے والے ہم ہیں، ماحول کو خراب کرنے والے ہم ہیں۔ ہاں، اگر چاہیں تو اپنے ماحول کو صحیح کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اپنے ماحول کو درست کر سکتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، خاص طور سے میں اپنے جوانوں سے بات کر
नौकरी नहीं मिली है। और तुझे किसने बेवकूफ बनाया? ये इल्म नौकरियों के लिए नहीं है, ये इल्म किसी का नौकर बनने के लिए नहीं है। अल्लाह की कसम ये इल्म इसलिए होता है तो अपने घर को तरबियत बख्शे, तो किसी कारोबार पर बैठे तो उसे सलीके से चलाए, तो किसी के यहाँ जाए तो वहाँ सलीके से बैठे, तेरे यहाँ मेहमान आए तो सलीके से पेश आए, तो किसी के यहाँ मेहमान बने तो सलीके से पेश आए, तो अपने पड़ोसियों के साथ सलीके का मामला करे। तुझे किसने बहका दिया कि तू इतनी डिग्रियां हासिल करके किसी का नौकर बने? अल्लाह की कसम ये इल्म नौकरी के लिए नहीं बल्कि कई नौकर तेरे सामने काम करेंगे अगर तू अपने इल्म के जरिए मेहनत करेगा, अगर तू अपनी सलाहियत के एतबार से मेहनत करेगा। लेकिन आज हर चीज पर मुसलमानों का ध्यान है लेकिन इल्म पर ध्यान नहीं। खास तौर से मैं अपने बच्चों से कहने लगा, ओ अल्लाह के नेक बंदो, तुम मदरसों के अंदर पढ़ते हो, काबिल कबूल हो, अल्लाह की नजरों में महबूब हो। हाँ, इसी तरीके से कोई भी आलिम, और मुझ जैसा कम इल्म ये भी मना नहीं करता कि इस्लाम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को मना करता है। ये किसने आपको बेवकूफ बनाया? ये किसने आपको बहका दिया कि दुनियावी तालीम को मना करता है? ना ना मेरे भाई, मेरा रब तो कह रहा है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। ये दुनिया हमेशा इल्म वाले के मातहत रही है, ये दुनिया हमेशा इल्म वाले के नीचे काम करके गई है। ए अल्लाह के नेक बंदे, अगर तू चाहे अल्लाह तुझे दुनिया में सुरखरू रखे तो इल्म में आगे बढ़ जा। अगर तू चाहे दुनिया में इज्जत करे तो इल्म में आगे बढ़ जा। अगर तू चाहे कि लोग मेरी कदर करें, अल्लाह की कसम इल्म में आगे बढ़ जा। पैसे से आज तक किसी को इज्जत नहीं मिली है, इल्म हासिल कर ले, अल्लाह इज्जतों को तेरे कदमों में डाल देगा, अल्लाह इज्जतों को तेरे कदमों के अंदर डाल देगा। तो मैं गुफ्तगू करने चला, बाद हज़रात ने ये समझ लिया कि ये दीनी लोग, ये इस्लामी शरई लोग, ये हमें दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए मना करते हैं। और किसने बहका दिया? अल्लाह के बंदे, जरा मैं और आप अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़े, आका की सीरत को पढ़े। ग़ज़वा बदर का मौका है, जानते हो इस बदर के मौके पर मेरे और आपके आका के सामने तकरीबन 1000 कैदी कैद करके लाए गए। हाँ, उनमें से कुछ जिज़िया दे करके छोड़ दिए गए। अल्लाह के नेक बंदो, बड़े सारे कैदी ऐसे हैं, मेरे आका ने ऐलान किया कि ये 1000 दिरहम या तनानी या उस वक्त की कोई भी कीमत ला करके माले बैतुल माल के अंदर जमा कर दें, हम उनको छोड़ देंगे। लेकिन किसी ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, इनमें बाज़ कैदी इतने गरीब हैं कि वो अपना पैसा नहीं दे सकते, वो जिज़िया दे करके अपनी गर्दनें नहीं छुड़ा सकते। तो मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, और मेरे सहाबा, फिर उन गरीब कैदियों से कह दो कि मेरे सहाबा को इल्म सिखा दें, मेरे सहाबा को वो इल्म सिखा दें जो वो इल्म जानते हैं, जो इल्म उन्होंने मक्के की ज़मीन पर सीखा है। रावी बयान करता है, मुअर्रिख कहता है कि वो इल्म जुग़राफिया का इल्म है, वो इल्म नक्शों का इल्म है। लिहाजा मेरे आका ने कहा उन कैदियों से कि तुम मेरे सहाबा को इल्म जुग़राफिया सिखा दो, तुम्हें इस सिखाने पर आजाद कर दिया जाएगा। तुम्हें इस सिखाने पर क्या? कुरान और हदीस का इल्म नहीं, वो तो अल्लाह के नबी जानते हैं। कुरान और हदीस का इल्म नहीं, वो तो सहाबा उनसे अच्छा जानते हैं। क्या फरमाया था मेरे और आपके आका ने कि बदर के मौके पर जो गरीब कैदी मक्का के कैद कर लिए गए हैं, उनसे कहो कि मेरे सहाबा को इल्म सिखा दें, उनको छोड़ दिया जाएगा। ए अल्लाह के नेक बंदो, तो मैं और आप किसने बहका दिए कि इल्म दुनिया नहीं सीखना है? अरे ये जरूरत की चीज है, और खास तौर से इस वक्त में मुझे और आपको तमाम के तमाम जानने वालों की जरूरत है, मुझे और आपको तमाम के तमाम लोगों की जरूरत है। जिस तरीके से हुक्मात की जरूरत है, उलमा की जरूरत है, मुफ्तियाने कराम की जरूरत है, अल्लाह की कसम डॉक्टरों की भी जरूरत है, इंजीनियरों की भी जरूरत है, मुझे और आपको सच बोलने वाले वकीलों की भी जरूरत है, मुझे और आपको इंसाफ करने वाले, सही इंसाफ करने वाले जजों की भी जरूरत है, मुझे और आपको बगैर रिश्वत के अपना वक्त गुजारने वाले पुलिस वालों की भी जरूरत है।
اس ملک کی سرحدوں کے لیے قربان ہونے والے سچی آرمی جوانوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ تمام ضرورتیں میری اور آپ کی ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، یہ کس نے مجھے اور آپ کو بہکا دیا کہ یہ دین مجھے اور آپ کو دنیا کا علم سیکھنے کے لیے منع کرتا ہے؟ یہ کس نے بہکا دیا؟ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، آؤ اپنی اولادوں کی فکر کرو، آؤ ان معصوموں کی فکر کرو۔ آنے والا زمانہ مزدوروں کا نہیں ہے، آنے والا زمانہ جہالت کا نہیں ہے۔ کیا آپ اپنے ملک کو، اپنی زمین کو ڈیجیٹل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ پیسے کے لین دین کو نہیں دیکھ رہے؟ کب تک میں اور آپ ٹھیلیاں لگا کر کے اپنے وقتوں کو گزاریں گے؟ کب تک میں اور آپ سڑکوں پر مزدور بن کر کے اپنی زندگی گزاریں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ دنیا کتنی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی جا رہی ہے کہ جن کاموں کو 10-10 20-20 مزدور آ کر کے کیا کرتے تھے، آج ایک مشین آتی ہے اور دنوں کا کام گھنٹوں کے اندر کر کے چلی جاتی ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ آنے والا وقت مزدوروں کا نہیں ہے؟ کیا آنے والا وقت مزدوروں کا نہیں ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ کس طریقے سے ریڑیاں اور ٹھیلیاں پھینک کر کے تجھے اور آپ کو گھروں سے باہر کر دیا جاتا ہے؟ یہاں ٹھیلیاں نہیں لگیں گی، یہاں تمہاری ریڑیاں نہیں لگیں گی، یہ دکان اس طرح سے نہیں چلے گی، بلکہ سب آن لائن سسٹم ہونے والا ہے۔ یہ تو میں اور آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں جو ابھی تک بچے ہوئے ہیں، نہ جانے کون سی وجوہات ہیں، ورنہ وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے کہ جب ہم مزدوری کر کے وقت گزار لیتے تھے، جب ہم ٹھیلیاں لگا کر کے وقت گزار لیتے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندے، کبھی کبھی مسلمان کی زندگی پر رونا آتا ہے۔ جتنے بھی کمزوری والے کام ہیں، کوئی اور نہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ مزدوری سب سے زیادہ مسلمان کرتا ہے، ٹھیلے سب سے زیادہ مسلمان لگاتا ہے، رکشے سب سے زیادہ مسلمان چلاتا ہے۔ اس سے بھی ذلت والا کام، اس سے بھی ذلت والا کام آج لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا سب سے زیادہ مسلمان نظر آتا ہے، سب سے زیادہ مسلمان نظر آتا ہے۔ کبھی مجھے اور آپ کو اس حالت پر ترس نہیں آتا؟ اور یاد رکھنا، اگر ان معصوموں کی فکر نہ کی گئی، ان معصوم بچوں کی فکر نہ کی گئی، کیا میں اور آپ نہیں دیکھتے؟ میرے دادا پر 20 بیگھے زمین ہوا کرتی تھی، میرے والد پر 10 رہ گئی، جب ہمارے بھائیوں میں تقسیم ہوئی تو وہ 2-3 بیگھے رہ گئی، یہاں تک کہ نہ جانے گھروں میں کوئی، گاؤں میں کوئی گھر ایسا ہوتا تھا کہ جن کے پاس 10, 20, 50 بیگھے زمین نہ ہوتی تھی۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں میں نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں کہ ان کی زمینیں بالکل ختم ہو چکی ہیں، صرف گھر گھر کی زمینیں باقی ہیں، صرف گھر گھر کی زمینیں باقی ہیں۔ اللہ کی قسم، کچھ سالوں بعد ان گھروں کے اندر بھی تقسیم شروع ہو جائے گی۔ کھیتی کی زمین ہم ختم کر چکے ہیں اور گھروں کی زمینوں پر ہم دیواریں لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ذرا یاد کرو، اگر ہم نے ان اولادوں کو ترقی نہ دی تو ان کے پاس گھر نہیں۔ ڈرتا ہوں وہ لفظ کہنے سے، کہیں ایسا نہ ہو اگر ہماری اولاد نے علم نہ سیکھا، کہیں ایسا نہ ہو ہماری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو جائے۔ یہ لفظ میں ڈر کر کے کہہ رہا ہوں، لیکن آثار نظر آ رہے ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے خیال نہ کیا، اور ایک اور مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی، یہ امید رکھتا ہوں کہ اس گاؤں کے اندر نہ ہو، جیسے ذرا سا کہیں سے پیسہ ملا فوراً اپنی عیش پرستی کے اندر میں اور آپ اس کو برباد کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اپنی عیش پرستی میں مکان کئی منزل کے بنا رہے ہیں، اپنی عیش پرستی میں کتنی مہنگی گاڑیاں خرید کر کے لا رہے ہیں، اپنی عیش پرستی میں اپنے بچوں کا ذرا سا خیال نہیں، اپنی اولادوں کا ذرا سا خیال نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، تو اپنے بچے کو اچھے اسکول کے اندر پڑھا سکتا ہے، اچھے مدرسے کے اندر پڑھا سکتا ہے، اگر تو کوشش کرے تو اپنے اس مدرسے کو تو مضبوط کر سکتا ہے۔ کب تک تو
دوسروں کے پیچھے چلتا رہے گا. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اپنے بچے کو نہ پڑھا سکے, اچھے اسکول اور کالج کے اندر نہ بھیج سکے. کوئی غریب سے غریب بھی مسلمان نہیں ہے. صرف آپ یہ بتلاؤ کہ بڑا سے بڑا مزدور آدمی دن میں 400 یا 500 روپے کما لیتا ہے, اس سے کم تو شاید کوئی کماتا ہوگا, لیکن اللہ کے بندے وہ ہر چیز کے لیے پیسے نکال کر رکھتا ہے. سگریٹ تمباکو کے لیے رکھتا ہے, گھومنے پھرنے کے لیے رکھتا ہے, شاپنگ کے لیے رکھتا ہے, دوستوں میں اڑانے کے لیے رکھتا ہے. لیکن اللہ کی قسم کوئی پورے گاؤں میں شاید ایسا ملے جو روزانہ 500 میں سے 100 روپے اس لیے نکالے کہ مجھے اپنے بچے کی اسکول کی فیس بھرنی ہے. کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا. حالانکہ 500 روپے کمانے والا بھی اگر روزانہ 100 روپے صرف اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے نکال کر کے رکھ لے تو 3000 روپے اس پر مہینے کے آ جاتے ہیں. 3000 روپے مالداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اوسطاً جو لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف سب سے غریب آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو روزانہ 400-500 روپے کماتے ہیں. اگر وہ صرف 100 روپے نکال کر کے رکھ لیں تو اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلا سکتے ہیں. ہاں, اپنی اولادوں کو اچھے اسکول اور کالج کے اندر بھیج سکتے ہیں. ہاں, اگر کسی کے 3 بچے ہیں تو 1,000 روپے مہینہ دے کر کے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلا سکتے ہیں. لیکن کون کرے یہ سب پلاننگ, کون کرے یہ سب مشورے اپنے گھروں میں بیٹھ کر؟ ہمارے بھائیوں کے اپنے شوق پورے نہیں ہوتے. معذرت کے ساتھ اپنی بہنوں سے کہنے لگا ہوں, ہماری بہنوں کے شوق پورے نہیں ہوتے. ہر مہینے الگ سوٹ چاہیے, ہر شادی میں الگ زیور چاہیے, ہر گھر جانے کے لیے الگ سے اسے اپنے ہاتھوں کی انگوٹھیاں اور زیورات چاہیے. کہاں سے میں اور آپ اپنے بچوں کی فکر کریں؟ ہمارے تو اپنے شوق پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے, ہمارے تو اپنے شوق پورا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے اللہ کے نیک بندے یاد رکھنا, اگر اولادوں کی فکر نہ کی گئی تو اللہ کی قسم یہ اولادیں کمزور ہو جائیں گی, یہ اولادیں غریب رہ جائیں گی. اور آگے آنے والا زمانہ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے, یہ زمانہ تجھے دھکے دے کر کے باہر کر دے گا, یہ زمانہ تیری قدر نہیں کرے گا. یاد رکھنا, سیاست کے میدان میں کہاں جاہل کی کوئی قدر نہیں, یہاں تک کہ معاشی اعتبار سے جاہل کی کوئی قدر نہیں, یہاں تک کہ اگر وہ تجارت کے میدان میں بھی چلے گا وہاں بھی ان پڑھ کی کوئی قدر نہیں, کوئی عزت و وقار نہیں. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ ہمیں عزت ملے, ہماری اولادوں کو بھی ملے, ہماری اولادیں سر اٹھا کر کے جئیں, ہماری اولادیں عزت و وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں, تو اپنی اولادوں کو علم سے آراستہ کرو, اپنی اولادوں کو تعلیم سے آراستہ کرو. ہاں, جو مدرسے ہمارے یہاں قائم ہیں, یہاں صبح سے شام تک قرآن کریم کی تعلیم ہے, آؤ ان کی آ کر کے خوشامد کرو. اس مدرسے کو 5ویں تک کیجئے گا. ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے یا بچیاں ایسے اسکولوں کے اندر جائیں جہاں نقاب پر پابندی ہو, جہاں اپنے پیر اور اپنی پنڈلیاں ڈھکنے پر ہماری بچیوں پر پابندیاں ہو. ہمیں ایسے اسکولوں کے اندر نہیں بھیجنا ہے کہ جہاں ہماری بچیوں کے چہروں کو دیکھ کر کے مذاق اڑایا جاتا ہو. ہم محنت کریں گے, ہم قربانیاں دیں گے اور اپنے ان مدرسوں کو اس قابل بنائیں گے کہ اللہ ہمارے اس مدرسوں میں جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کے ساتھ جو بچیاں ہوں مکمل نقاب کے اندر ہوں. اور وہ خالی قرآن کریم کی تعلیم نہیں, بلکہ ہماری بچیاں, ہمارے بچے اگر ناظرہ مکمل کر رہے ہیں تو 5ویں تک ہمارا بچہ فارغ ہونا چاہیے. اگر ہمارے بچے حافظ ہو رہے ہیں تو کم از کم 8ویں تک ہمارا بچہ کامیاب ہونا چاہیے. ہمارا بچہ آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارا بچہ تقریباً 10ویں ہائی اسکول کیے ہوئے ہونا چاہیے. ہمیں اپنے مدرسوں سے علم دین بھی چاہیے تاکہ ہماری آخرت صحیح ہو جائے, ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارا قبر میں ہمارا سکون ہو جائے, یہ اولاد ہمیں جنت میں لے جانے والی ہو جائے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد
دنیاوی اعتبار سے عزت و وقار والی ہو جائے، دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ اس کو عزت عطا کر دے۔ میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میں نے بڑے بڑے مفتیوں کو دیکھا ہے جو مفتی بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ مولوی بھی ہیں، اور اللہ نے انہیں وقت کا جسٹس بھی بنایا ہوا ہے۔ میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آج کے بچے اتنے ذہین ہیں کہ دونوں تعلیموں کو انشاءاللہ اپنے ذہن میں بسا کر اور ایک وقار کے ساتھ اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے بچے اتنے ذہین ہیں۔ نہیں ہے ذہین؟ جو موبائل میرے پہ چلانا نہیں آتا، جو میرا بچہ بھی پیر نہیں چلتا مجھ سے اچھا چلا لیتا ہے، کیا نہیں دیکھ رہے کتنا ذہین ہے؟ جو چیز ہم موبائل پر نہیں نکال سکتے وہ ہماری اولاد ہم سے پہلے نکال کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ ذرا سا اگر وہ لوگ دیکھ لیں کس طریقے سے لگا ہوا ہے تو پوری زندگی اس لوگ کو ہماری اولادیں بھولتی نہیں ہیں۔ میں اور آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے بچے کتنے ذہین ہیں، کہ ہماری اولادیں اپنے وقت کو یا اپنے ذہن کو صرف موبائل پر خراب کریں گے۔ آج ہم اپنے بچے کو اگر روتا ہے موبائل پکڑا دیتے ہیں، ہماری بہنیں کچھ کام کر رہی بچہ رو رہا ہے موبائل پکڑا دیا گیا۔ او اللہ کی نیک بندیوں، اس طریقے سے اپنی اولادوں کو خراب نہ کرو، اس طریقے سے ان کے ذہن کو خراب نہ کرو۔ یاد رکھنا جو اولادیں بچپنے میں زیادہ موبائل دیکھ رہی ہیں وہ ذہن کے اعتبار سے بڑی کمزور پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے دھیان رکھو اپنی اولادوں کو، خاص طور سے معصوم بچوں کو ان موبائلوں سے دور رکھیں۔ خیر، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس ادارے میں آ کر۔ تقریباً 11 حفاظ کرام ہیں جن کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ ہاں، لیکن آپ سے گزارش کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم اس مدرسے کو ایک یونیورسٹی بھی بنانا آپ کی طاقت کے ہاتھ میں ہے، آپ کی طاقت کے اندر ہے، کوئی مشکل نہیں۔ آپ ہر سال 6 لاکھ روپے مدرسے کو دیتے ہیں، 7 لاکھ مدرسے کو دیتے ہیں۔ مدرسے کا اور بجٹ بڑھائیے، مدرسے کا بجٹ 12 کیجئے، مدرسے کا بجٹ 15 کیجئے، اور آپ معصوم سے معصوم بچوں کو اور غریب سے غریب بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے۔ اسی مدرسے کے ذریعے سے آپ اپنے بچے کو حافظ بھی بنائیے، اسی مدرسے کے ذریعے سے آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھائیے۔ کوئی مشکل نہیں کہ ہماری اولاد اگر ہماری اولاد مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بیمار آ جائے تو مسجد میں رہنے والا اس بیمار کو دوائی دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے، اپنی چیئر پر بیٹھا ہوا ہے، اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، ہمارا بچہ اس قابل ہو ہمارا ڈاکٹر کہ کھڑا ہو کر کے وہ نماز پڑھا رہا ہو، کھڑا ہو کر کے وہ امامت کر رہا ہو۔ میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ایک طرف ڈاکٹر بھی ہو، ایک طرف حافظ بھی ہو، ایک طرف عالم بھی ہو، ایک طرف وکیل بھی ہو، انجینئر بھی ہو، جسٹس بھی ہو۔ میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ میں آپ سے بات کرتے کرتے پوری رات بھی مکمل کر دوں تو شاید بات ختم نہیں ہوں گی، اتنی کمیاں میرے اور آپ کے اندر ہیں۔ لیکن اس وقت میں جو میرا پیغام آپ حضرات کے لیے ہے، مفتی حذیفہ نے میرے کان کے اندر ڈالا، اس وقت میں یہی پیغام ہے، اللہ کے نیک بندو اپنی اولادوں کی فکر کرو، اپنی معصوم اولادوں کی فکر کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم انہیں کوئی کام سکھا دیں گے، یہ نہ سمجھو کہ ہم انہیں مزدوری پر ڈال دیں گے، یہ نہ سمجھو کہ اپنی کمائی خود کر لیں گے۔ نہ، یہ بچے اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے، یہ آنے والے وقت کو نہیں جانتے۔ ان کی فکر کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ انشاءاللہ ارادے کرو کہ ہمارا کوئی بھی بچہ علم کے بغیر خالی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا نا انشاءاللہ؟ میرا بچہ حافظ بھی بنے گا اور 8ویں بھی کرے گا، میرا بچہ عالم بھی بنے گا اور انشاءاللہ انٹر بھی کرے گا، میرا بچہ عالم بھی ہوگا اور انشاءاللہ انجینئر بھی ہوگا۔ آج کے بچوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو اس پیغام پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ابھی